میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک ماں روٹیاں پکا رہی تھی تو اس کے پاس ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی. وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بچے کو اٹھا کے تھوڑا پرے بٹھا کے آ جاتی تھی. بچہ پھر وہ اس کو آگے اچھی لگ رہی تھی پھر آ جاتا تھا، پھر وہ اٹھا کے اس کو پرے بٹھاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے یا بچے سے محبت کرتی تھی نا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جل جائے نا. رب بھی ایسا ہی کرتا ہے. اب یقین کرو، رب مجھے نہیں لگتا کون سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں ناکام ہوتے ہیں. نہیں، اور بیٹیاں تو کبھی ناکام نہیں ہوتی. ٹرسٹ میں آپ کو ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے. ایک تو اپنے اللہ پہ. میں ایک صرف مسلمان ہونے کے ناطے نہیں بات کر رہی. آپ ہندو ہو، کرسچن ہو، واٹ ایلس از، اپنے رب سے دل لگاؤ. رب سے دل لگ گیا نا تو رب ہے تو سب ہے، سب کچھ ہی آپ کا ہے. اور میں نے کبھی اپنے آپ کو اکیلا فیل نہیں کیا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے پیرنٹس کی دعائیں اور رب ہے تو سب ہے. لیکن ایک چیز میں جو پازیٹیولی اپنی لائف میں سیکھی ہے، یہ میں نے اپنے چاچو سے سیکھی، اپنے بابا سے نہیں سیکھی. جب بھی دعا مانگو نا، دشمن کے لیے پہلے دعا مانگو، جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ سے محبت نہیں کرتا، جو آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے. اب یقین کرو، جب آپ اس کے لیے دعا مانگو گے نا جس سے آپ کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، تو آپ کو اپنے لیے کوئی دعا، کوئی کامیابی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میری لائف کا سب سے تیسرا امپورٹنٹ ایریا یہ ہے. میں نے جب بھی دعا مانگی، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے دشمنوں کے لیے ہمیشہ پہلے مانگی. میں بہت اچھی مذہبی خاتون نہیں ہوں، لیکن ایک دو باتوں پہ میں بہت ٹرسٹ کرتی ہوں. آپ جب اللہ سے بات کرو نا تو مصلی پہ بیٹھ جاؤ، اور جب رب کی سننے چاہو تو اپنی کتاب کھول لو، اپنا قرآن کھولو، بائبل کھولو. کوئی کتاب بری نہیں ہے کی، سب اچھی ہے. سب اللہ سے بات کرنا آپ کو سکھاتی ہیں. رب کی سنو اور پھر واپس مصلی پہ بیٹھ کے رب سے بات کرو. کبھی بھی کسی کا برا مت سوچو. مجھے یاد ہے جب میں نے 17 کا کمیشن دیا تھا تو ایک جو پبلک سروس کمیشن آفیسر تھا، اس نے پورا انٹرویو کرنے کے بعد نا بولا آپ جائیں. تو میں اٹھ کے چل پڑی. جب میں دروازے کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ ایکسکیوز می، واپس آئیے. تو اس نے ایک ایسا مجھے آج لگتا ہے وہ شاید کیا چیک کرنا چاہ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم نا. اس نے کہا آپ خوبصورت بھی ہیں، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کہتے ہو کہ 2 بیٹے ہیں آپ کے پاس، آپ کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں، تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ سے جو ہے نا جیلسی فیل کرتے ہوں گے. میں یہ نہیں بتا رہی کہ میرا یہ سٹیٹس ہے، لیکن میں ایک بات لفظ جو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. تو جب اس نے کہا نا کہ لوگ آپ سے جیلسی فیل کرتے ہوں گے، تو آئی واز تھنکنگ کہ یہ کون سا سوال ہے اور یہ کیا جج کرنا چاہ رہا ہے نا. لیکن پھر مجھے لگا کہ جو میں فیل کرتی ہوں میں وہ جواب دیتی ہوں نا. مجھے ایسے لگا کہ میں اس کو یہ جواب دوں کہ میں نے جب کسی سے جیلسی نہیں کی زندگی میں تو لوگ مجھ سے جیلسی کیوں کریں گے. اور میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا. اور آج بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے. اگر کرتا ہے تو میں اس کے لیے دعا مانگتی ہوں، میرا رب اس کا اس دنیا میں آخرت میں ہر جگہ پہ بھلا کرے، اس کے بچوں کا بھی بھلا کرے. اور آپ جب دوسروں کے لیے پازیٹیو ہو جاتے ہو نا تو ٹرسٹ کرو، ساری دنیا، ساری کائنات آپ کے لیے پازیٹیو ہے. کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے لیے کوئی نیگیٹو سوچے. اور میں جب اس سیٹ پہ بیٹھی ہوں، یہ میرا خواب تھا، ٹھیک ہے نا. خواب ہم سب دیکھتے ہیں نا. تو میرا خیال ہے آپ اگر خواب دیکھتے ہو نا تو دیکھو ضرور، یہ آپ کا حق ہے. لیکن 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. پیرنٹس سے دعائیں لیں. اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں، جیسے میرے پیرنٹس نہیں ہیں، تو ان کو روز یاد کرو، روز ان کے لیے آپ دعائیں کرو. وہ جنت میں یا جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہ آپ کو سن رہے ہوں گے، آپ کی دعائیں ان تک پہنچیں گی. اور جو وہ فیل کرتے ہیں نا وہ اللہ کو ضرور کہیں گے. ٹھیک ہے نا. دشمن کے لیے یا آپ کے جو بھی سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں، سب کا بھلا سوچو، سب کا اچھا سوچو. بھلے وہ آپ کو نیگیٹو ہی سمجھیں، آپ سے دشمنی کریں،
आपका बुरा चाहें, लेकिन जब आप नहीं चाहोगे ना और आप उनके लिए दुआ करोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत बुरा आपका कर ही नहीं सकती। ठीक है, कतई नहीं, मेरा यकीन है और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। और कोई कितनी भी दुश्मनी कर ले, ये याद रखिएगा, वो कर नहीं सकता, क्योंकि आप उसका बुरा नहीं चाह रही हो, कि हम सब अल्लाह की मखलूक है ना। तो ज़िंदगी में कामयाबियाँ चाहिए तो सबका भला करो, चाहे उसके बदले में आपको बुराई मिले। और कोई बात नहीं, अगर कभी बुरा मिल जाए तो 2 रकात नमाज मैं दोबारा कह रही हूँ, पढ़ो, मुसल्ले पे बैठो, बाइबल खोलो, कुरान खोलो, जो भी आपको लगता है खोल के मेरे रब से कहो कि रब ये बोझ, ये जो स्ट्रेस या टेंशन है, ये मैं नहीं उठा सकती, ये आप ले लो ना। और जब आप अल्लाह के हवाले कर देते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और मुझे इस उम्र में, मेरी उम्र जो है 55 ईयर है, मैंने कभी कोई टैबलेट नहीं खाई नींद के लिए। यकीन करो, बस मैं जब बेड पे बैठती हूँ ना, तो 2 मिनट में सो जाती हूँ। और ये सच है, सिर्फ हार्डली 1 या 2 मिनट में। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जब लोगों को तकलीफ़ नहीं देते हो ना, तो कोई आपको टेंशन नहीं हो सकती, कोई परेशानी नहीं हो सकती। और कभी अभी आ जाए तो अपने रब के हवाले कर दो। ये मेरी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो मेरे यहाँ बैठने पे, मेरे एक अच्छा इंसान होने पे, या मेरे रब की मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ। और बचपन से आज तक छोड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सुकून की जगह वो है। और बीइंग ए बेटी, अगर आपको कभी रोना आ रहा हो ना, तो मुसल्ला बिछा के रो लीजिएगा। और फिर मैं समझती हूँ कि दुनिया की तो कोई ताकत आपको रुला नहीं सकती, क्योंकि रब है ना आपको संभालने के लिए।